بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قربانی کا مسنون طریقہ۔ جس جانور کی قربانی کرنی ہو، ذبح کرنے سے پہلے اس کو گھاس پانی وغیرہ دکھائیں اور اس کے سامنے رکھیں، کھائے یا نہ کھائے اس کی مرضی، اس کے سامنے پانی چارہ رکھنا یہ سنت ہے۔ اور جب جانور کو ذبح کرنا ہو تو ذبح سے پہلے چھری تیز کر لیں اور جانور کو اس کے بائیں پہلو پر اس طرح لٹائیں کہ اس کا رخ جو ہے چہرہ وہ قبلہ کی جانب ہو اور ذبح کرنے والے کا رخ بھی قبلہ کی جانب ہو۔ ذبح کرنے والا اپنا دایاں پاؤں اس کے پہلو پر رکھ کر تیز چھری کے ساتھ اس کو ذبح کرے اور ذبح سے پہلے یہ دعا پڑھے: انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ و بذالک امرت و انا اول المسلمین اللہم لک و منک بسم اللہ اللہ اکبر۔ ذبح سے پہلے یہ دعا پڑھے، پھر اس کے بعد ذبح کرے اور ذبح میں 4 رگوں میں سے کم از کم 3 رگیں کٹ جائیں۔ جب جانور ذبح ہو جائے تو اس کے بعد پھر یہ دعا پڑھے: اللہم تقبل منی کما تقبلت من خلیلک ابراہیم علیہ السلام و حبیبک محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ جب جانور ذبح ہو جائے اور ٹھنڈا ہو جائے، اچھی طرح اس کی روح نکل جائے تو اس کے بعد کھال اتارنا شروع کریں۔ اور اگر کسی دوسرے کی طرف سے جانور ذبح کرنا ہو تو اللہم تقبل منی کی بجائے اس کا نام لیا جائے۔ مثلا محمد شاہد کی طرف سے اگر کوئی جانور ذبح کیا جا رہا ہے تو اللہم تقبل من محمد شاہد کما تقبلت من خلیلک ابراہیم یوں کہے، اور اگر اپنی طرف سے ہے تو پھر اسی طرح کہہ دے۔ اگر بالفرض یہ دعا نہیں بھی آتی تو اپنی زبان ہی میں دعا مانگ لے، یوں کہہ دے کہ یا اللہ، جس طرح تو نے اپنے خلیل ابراہیم علیہ السلام اور اپنے پیارے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے قربانیاں قبول کی، ہماری طرف سے بھی قربانیاں قبول کر لے۔ اگر جانور مشترکہ ہو یعنی اس میں حصے دار ہوں تو گوشت کو اندازے کے ساتھ ڈھیر لگا کر تخمینے کے ساتھ تقسیم نہ کریں، بلکہ اس کو تول کر ترازو کے ساتھ پورا تقسیم کیا جائے۔ گوشت کے پھر 3 حصے کریں، اپنے حصے کے پھر 3 حصے کریں۔ ایک حصہ اپنے لیے، اپنے بچوں کے لیے رکھیں، اپنے گھر کے لیے رکھیں، ایک حصہ اپنے عزیز و قارب دوست احباب کو پیش کریں اور ایک حصہ یتیموں مسکینوں حقداروں کو دیں۔ اور اگر آپ کے بچے زیادہ ہوں، گوشت قدرے کم ہو تو اگر آدھا بھی رکھ لیں تو بھی کوئی حرج نہیں۔ اگر سارا بھی رکھ لیا جائے تو گناہ پھر بھی نہیں ہے، لیکن جنہوں نے قربانی نہیں کی ان کو بھی قربانی میں ضرور یاد رکھیں کہ جتنا ہو سکے ان کو بھی گوشت پیش کریں۔ قربانی کی کھال جو ہے اس کو بذات خود اپنے کام میں بھی لا سکتے ہیں، مثلا اس کا مصلی بنا لیں، جوتا بنوا لیں، کوئی ایسی چیز بنا لیں جو گھر میں استعمال ہوتی رہے، یعنی بذات خود چمڑا استعمال کر سکتے ہیں گھر میں۔ اگر چمڑا بیچ دیا، فروخت کر دیا تو اب اس کے پیسے استعمال نہیں کر سکیں گے، اس کے پیسے صدقہ کرنا ضروری ہوگا۔ اگر کسی دینی مدارس میں جہاں صحیح عقائد کے مطابق تعلیم دی جاتی ہے ان کو دے دیں تو بھی کوئی حرج نہیں۔ اور محلے کا جو امام مسجد ہو اس کو بطور تنخواہ یعنی تنخواہ کی مد میں قربانی کا چمڑا دینا جائز نہیں ہے۔ ہاں، اگر وہ مستحق ہے اور اس کے مالی حالات کمزور ہوں تو اس اعتبار سے اگر اس کو دینا چاہیں تو بھی کوئی حرج نہیں، دے سکتے ہیں۔